نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرت کا جو نظام اس کائنات میں جاری ہے، وہی نظام فطرت انسان میں بھی جاری ہے۔ دین اسلام جو انسانی زندگی کی مکمل رہنمائی کرتا ہے، اسے دین فطرت کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دین کے تمام احکام اور تمام تعلیمات انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ کائنات کی اشیاء میں جب ہم غور کرتے ہیں کہ جب کسی شے میں فساد پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ مثلا درخت کی صحت یہ ہے کہ وہ موسم کے وقت پھل دے، اور اگر پھولدار ہو تو اس میں پھول پیدا ہو، سایہ دار ہو تو وہ گھنا ہو، سایہ اس کا موجود ہو، یہ اس کی صحت ہے۔ جبکہ فساد یہ ہے کہ درخت کو کیڑا لگ جائے، اس کا پھل خراب ہونے لگے، اس کے پتے مرجھانے لگ جائیں، تو فطرت میں اس کی اصلاح کا نظام رکھا گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ مالی اس کی طرف متوجہ ہو جائے، مناسب پانی دے اور دوا وغیرہ ڈال دے، اس کی دیکھ بھال شروع کر دے، تو وہی درخت جو مرجھا رہا تھا، کیڑا لگ گیا تھا، دوبارہ سے تر و تازہ ہو کر پھر جو ہے پھل دینے لگتا ہے، پھولدار ہے تو پھول دینے لگتا ہے۔ تو یہ اس کی صحت ہے جو کہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسانی جسم ہے، انسانی جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کی صحت دوا اور پرہیز کی صورت میں فطرت نے بتائی ہے۔ اسی طرح انسان کی روح بھی بیمار ہو جاتی ہے اور اس میں فساد واقع ہو جاتا ہے۔ روح کی بیماری اور فساد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے گناہ اور معصیت میں مبتلا ہو کر کے اپنے رب کو ناراض کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں روح جو ہے اس کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ روح کی بیماری ہے۔ اب اس کی اصلاح دین فطرت میں وہ توبہ اور استغفار کی صورت میں رکھی گئی ہے۔ یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے کہ جس میں توبہ استغفار کی بہت زیادہ تاکید اور ترغیب آئی ہے۔ قرآن اور حدیث میں توبہ استغفار کے فضائل اور برکات بیان ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ توبہ اور استغفار یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ جہاں توبہ ہے وہاں استغفار بھی ہوگا، اور جہاں استغفار ہے وہاں توبہ بھی ہوگا۔ توبہ کا لغوی معنی رکنا، باز آ جانا، پلٹنا کے ہیں، جبکہ اس کے اصطلاحی یعنی شریعت میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ گناہ اور معصیت سے رک کر وہ نیکی کی طرف آ جائے، اطاعت اور بندگی کی طرف آ جائے، یا گناہ کو چھوڑ کر کے وہ پلٹ آئے نیکی کی طرف، رب کی طرف، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ جبکہ استغفار کا مادہ غفرہ سے ہے، تو غفرہ کا معنی ہے چھپانا، اور استغفار میں یہ معنی ہے کہ گناہ چھپا دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ جبکہ اصطلاح میں استغفار کا معنی ہے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنا، بخشش طلب کرنا، یعنی گناہ کو اللہ مٹا دے، اس پر مواخذہ نہ کرے، بلکہ اس پر مزید یہ کہ اللہ اپنے فضل سے اپنی رضا، اجر اور جنت عطا کر دے۔ یہ اس کا مفہوم ہے شرعاً۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔